کیا ایسا ممکن ہے کہ انسانی سرگرمیاں زمین کو ہلا دیں، اور صرف سطح پر نہیں بلکہ اتنی گہرائی میں جہاں سے زلزلے جنم لیتے ہیں؟ یہ خیال ہی اپنے آپ میں کافی حیران کن ہے۔ لیکن آج ہم اسی سوال کے پیچھے چھپے سائنسی حقائق کی تہ تک پہنچیں گے۔ ہماری یہ کھوج شمالی پاکستان کی ایک انتہائی پرسکون وادی چپرسان سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کے لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی بڑا تباہ کن زلزلہ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن پھر سن 2026 میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک پراسرار جھٹکے نے اس وادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑا سوال اٹھا، کیا یہ محض قدرت کا ایک عمل تھا، ایک قدرتی آفت، یا اس تباہی کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسانی ہاتھ تھا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائنسی تفتیش کا آغاز ہے، اور ہم سب مل کر اس کے ہر پہلو کا جائزہ لیں گے۔ اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنا پڑے گا۔ آخر انسانی سرگرمیاں زمین کی گہرائیوں میں ایسی کون سی تبدیلی لا سکتی ہیں جو زلزلے جیسی بڑی آفت کا سبب بن جائے؟ اس عمل کو سائنسی زبان میں کہتے ہیں مائننگ انڈیوسڈ سسمسٹی۔ اب یہ سننے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ جب ہم کان کنی کے لیے زمین کھودتے ہیں تو ہم صرف پتھر نہیں ہٹا رہے ہوتے، بلکہ ہم زمین کے اندر موجود لاکھوں سال پرانے دباؤ کے نازک توازن کو بھی چھیڑ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی چھیڑ چھاڑ زلزلوں کو دعوت دے سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ آئیے اسے 3 آسان مرحلوں میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کان کنی کے دوران لاکھوں ٹن چٹانیں نکالی جاتی ہیں۔ اس سے زمین کی اوپری تہہ پر جو بوجھ تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ بدلا ہوا دباؤ ارد گرد کی چٹانوں پر، خاص طور پر پہلے سے موجود دراڑوں یعنی فالٹس پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا فیصلہ کن مرحلہ۔ اگر کوئی فالٹ پہلے ہی تناؤ کی آخری حد پر ہو تو یہ معمولی سا اضافی دباؤ بھی اسے حرکت پر مجبور کر سکتا ہے، اور نتیجہ ایک زلزلے کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن اصل چیلنج تو اب شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو سائنسدان یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ قدرتی تھا یا انسانوں کا کیا دھرا؟ یہ کام سچ پوچھیں تو کسی جاسوسی سے کم نہیں، اور اس کے لیے کچھ خاص اوزاروں اور سراغوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دونوں میں فرق جاننے کے لیے کچھ اہم نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ انسانی سرگرمی سے پیدا ہونے والے زلزلے وہ عام طور پر زمین کی سطح کے قریب ہوتے ہیں، اور ان کا وقت اور جگہ براہ راست کان کنی کے آپریشن سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس قدرتی زلزلے اکثر بہت گہرائی میں ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق زمین کی بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں کی سست رفتار حرکت سے ہوتا ہے۔ اور یہاں سائنس کا ایک بہت ہی بنیادی اصول سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ صرف تعلق ہونا ہی وجہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ مطلب صرف اس لیے کہ کان کنی کے قریب زلزلہ آیا، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کان کنی ہی اس کی وجہ ہے۔ حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بہت سے آزاد مشاہدات اور ٹھوس شواہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا عالمی سطح پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں اس حوالے سے کیا شواہد ملے ہیں۔ جب ہم دنیا بھر کی کیسز پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی اور سویڈن کو دیکھیں، وہاں کان کنی اور زلزلوں کے بیچ ایک سیدھا تعلق ثابت ہوا۔ پھر جنوبی افریقہ کا کیس ہے جو تھوڑا اور پیچیدہ ہے، جہاں کان کنی نے ایک بڑی قدرتی فالٹ کو وقت سے پہلے حرکت دے دی۔ لیکن پھر آسٹریلیا کا نیو کیسل کیس بھی ہے، جس پر دہائیاں گزرنے کے بعد بھی سائنسدانوں میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر جگہ کی زمینی حقیقت مختلف ہے، اور کوئی ایک جواب سب پر لاگو نہیں ہوتا۔ اب ان ساری معلومات کے ساتھ ہم واپس اپنے شروع کے معمے کی طرف آتے ہیں، چپرسان وادی کا معمہ۔ جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہے، آئیے اسے اس تازہ اور پیچیدہ واقعے پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ 5.6 یہ وہ شدت تھی جس نے اس پرسکون وادی کی بنیادیں ہلا دیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 5.6 شدت کا زلزلہ کوئی معمولی جھٹکا نہیں ہوتا، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں یہ بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ چپرسان کیس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف مضبوط دلائل موجود ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو یہ علاقہ ٹیکٹونکلی فعال خطے میں ہے، تو یہ ایک قدرتی زلزلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ یہ زلزلہ ایک تاریخی طور پر پرسکون وادی میں نئی کان کنی کے فوراً بعد آیا، اور اس سے پہلے چھوٹے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے تھے۔ یہ سائنسی غیر یقینی صورتحال کی ایک بہترین مثال ہے۔
تو اس ساری تحقیق کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ مستقبل میں ایسے خطرات سے بچنے کے لیے آگے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ، اس کا خلاصہ ایک بہت ہی اہم نقطے میں چھپا ہے، وہ یہ کہ کان کنی خود بڑے زلزلوں کے لیے توانائی پیدا نہیں کرتی، لیکن یہ ان فالٹس کا ٹریگر ضرور کھینچ سکتی ہے جو قدرت نے پہلے سے ہی لوڈ کر رکھی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ بندوق قدرت نے لوڈ کی، لیکن ٹریگر انسانی سرگرمی نے دبا دیا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، جیسے جیسے ہم اپنی دنیا کو روشن رکھنے کے لیے زمین کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، کیا ہم زمین کے غصے میں چیخنے سے پہلے اس کی سرگوشیاں سننا سیکھ سکتے ہیں؟ اسی توازن کو سمجھنا اور قائم کرنا ہی شاید ہمارے مستقبل کی سب سے بڑی دانشمندی ہوگی۔